ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے پراسرار واقعات ہوتے ہیں جو ہم اکثر دوسروں کو بتانے سے کتراتے ہیں، لیکن وہ واقعات اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ کہیں وہ ہمارا وہم تو نہیں، لیکن جب سچائی کا پتہ چلتا ہے تب من میں آتا ہے ایک خوف۔ یہ واقعہ میرے ابو کے دوست کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کا نام عبدالرحمان ہے، وہ انڈیا میں رہتے تھے۔ بعد میں وہ کام کے سلسلے میں پاکستان شفٹ ہو گئے۔ ان کی فیملی انڈیا میں تھی۔ ہم دونوں بہنیں ان کو بیٹوں کی طرح عزیز تھیں۔ ان کی بھی 2 بیٹیاں تھیں جو انڈیا میں رہتے تھیں۔ وہ ہم کو اپنے بیٹوں کی طرح چاہتے تھے۔ وہ واقعہ ہمیں سناتے تھے کہ جب میں انڈیا میں رہتا تھا تو میں جہاں کام پر جاتا وہ جگہ ہمارے گھر سے بہت دور تھی، اس لیے میں سائیکل پر جاتا تھا۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی اسی جگہ کام کرتا۔ ہم دونوں ایک شارٹ راستے اختیار کرتے تھے۔ اس راستے میں ایک سنسان سڑک بھی آتی تھی۔ ایک شام ہم روز کی طرح گھر سے جا رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ جس کا رنگ کالا تھا وہ سڑک کے کنارے چھینک رہا ہے۔ وہ اکیلا تھا، پتہ نہیں اس کی ماں کہاں تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اپنے دوست سے کہا ہم اسے گھر لے جاتے ہیں، جہاں تو یہ بھوک پیاس سے مر جائے گا۔ میرے دوست نے پہلے تو منع کیا، پھر وہ راضی ہو گیا۔ میں نے بکری کے بچے کو اٹھایا اور اپنے آگے سائیکل پر رکھ لیا اور ایک ہاتھ سے اسے سنبھالتا ہوا آہستہ آہستہ سائیکل چلانے لگا۔ مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی، پر کیا کرتا؟ مجھے اس ننھی سی جان کو وہاں مرنے کے لیے چھوڑنا مناسب نہ لگا۔ ابھی ہم تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ میری سائیکل کے پہیے میں کوئی چیز رگڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی بہت وزنی چیز لے کر جا رہا ہوں۔ اس چیز کی رگڑ کی آواز سے میرے دوست کی نظر میری سائیکل پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ بکری کے بچے کے پیر لمبے ہو رہے ہیں۔ جس جگہ سے ہم نے بکری کے بچے کو سائیکل پر بٹھایا تھا اس کے پیر وہیں چپکے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ پوری طرح گھبرا گیا اور اپنی سائیکل سنبھال نہ سکا اور دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ اسے گرتا دیکھ کر میں نے اپنی سائیکل روک دی۔ جیسے ہی میری نظر بکری کے بچے کے پیروں پر پڑی، میں اپنے دوست کی طرف بھاگا۔ ہم دونوں اس کی سائیکل پر بیٹھ گئے۔ میں اپنی پوری قوت سے سائیکل چلا رہا تھا، لیکن سائیکل جیسے آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ پھر اچانک ہم دونوں کی زبان پر اللہ کا کلام آیا اور ہم زور زور سے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگے۔ جیسے ہی ہم نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، سائیکل آگے بڑھنے لگی اور میں پوری طاقت سے سائیکل دوڑانے میں لگا رہا۔ اللہ کے کرم سے ہم بخیر و عافیت سے گھر پہنچ گئے۔ اس کے بعد ہمیں 3 دن تک شدید بخار رہا، پھر ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا۔ اگر اللہ پاک کا کلام ہماری زبان پر اس وقت نہ آیا ہوتا تو نہ جانے اس دن ہمارا کیا ہوتا۔